اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 124، 125 اور 126 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، تقول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا کہنے لگے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، مسلمانوں کو، لن یکفیکم، لن یکفیکم، کیا نہیں کافی تم کو، کیا نہیں کافی تم کو، این یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہاری، ان یہ کہ یمدہ مدد کرے، کم تمہاری، ربکم رب تمہارا، بثلاثت 7 آلاف، 3,000 من الملائکت سے فرشتوں، منزلین اترنے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا نہیں کافی تمہارے لیے کہ اللہ مدد کو بھیجے تمہارا رب مدد کو بھیجے تمہاری 3,000 فرشتے اترنے والے۔ یعنی اب ہم نے جو ہے کل جو سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے جب عبداللہ بن ابی تو اپنے دستے کو لے کر واپس ہو گیا اور 300 بندوں پر مشتمل، تو پھر 700 بندے رہ گئے تھے۔ جنگ احد کی لڑائی کے لیے مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی، جس میں 2 قبیلوں کو پھر تھوڑی سی دل میں جو ہے بزدلی آ گئی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتایا کہ کس طرح بدر کے پچھلی جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو 2 قبیلے تھے، ان کے دل تھوڑے سے کمزور پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا بھید جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ پچھلی آیت بھیجی تھی کہ کیسے میں نے بدر میں آپ مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو ان کا حوصلہ دینے کے لیے پھر اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ ان سے کہہ رہی ہیں، یعنی جو پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوتے جنگ احد کی لڑائی کے لیے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری مدد کو جو ہے 3,000 فرشتے لگاتار بھیجیں تمہاری مدد کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتے بھیجے گا لگاتار تمہاری مدد کے لیے۔ اب اگلی آیت میں ہے، بلا بلکہ، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تم بچتے رہو گے، ویأتوکم، اور آئے تمہارے پاس یا تمہارے اوپر، من فورہم ھذا، فوراً اس میں، ھذا کی میننگ تو یہ ہے، لیکن ادھر ہم بمحاورہ جملہ کو پورا کرنے کے لیے کہ یعنی تمہارے اوپر آئے فوراً، ایک دم کوئی، یمددکم، تو وہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ 7، 5,000 5,000 کے، من الملائکت سے فرشتوں، مسومین نشان لگائے ہوئے گھوڑوں پر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مزید
مزید صحابہ کرام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کو جو ہے حوصلہ دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو، یعنی ثابت قدم رہو، لڑائی سے نہ مڑو، پھر کے نہ جاؤ، اور بچتے رہو، یعنی نافرمانی نہ کرو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی جگہوں سے نہ ہلنا جب تک میں نہ کہوں، نافرمانی نہ کرو، اور تمہارے اوپر آئے فوراً کوئی، اور ایک دم آئے کوئی، یعنی فار ایگزامپل اب اس میں یہ ہے، اس کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہے کہ اس وقت یہ بات پھیل گئی کہ جب مکہ کے قریش اور سردار مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، ادھر سے روانہ ہو رہے تھے، وہ 3000 نفری پر مشتمل تھے، تو اتنے میں چونکہ عبداللہ بن ابی بھی چلا گیا، تو یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے 2 قبیلے جو تھے وہ ان کے دل کمزور پڑ گئے تھے، تو اتنے میں ایک اور خبر بھی پھیل گئی کہ کرز بن جابر جو ہے وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ، بڑی نفری کے ساتھ جو ہے مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے جو ہے مسلمانوں میں اور افراتفری پھیل گئی، جس کی وجہ سے ان کے دل اور کمزور پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت بھیج دی۔ اس آیت میں یہ بات ہے کہ جب وہ کرز بن جابر کی بات پھیل گئی تھی کہ وہ مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3000 کو چھوڑ کے، اور کہا کہ اگر تم پر ایک دم، یعنی وہ ایک دم بات آ گئی تھی کہ کرز بن جابر آ رہے ہیں بڑے لشکر کو لے کر مشرکین کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فوراً کوئی آ رہا ہے تمہارے اوپر، تو تمہارا رب تمہارے لیے 5000 کا لشکر بھیج دے گا، اور فرشتوں کی، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں پر، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں پر، اس وقت جو ہیں جو خاص نسل کے گھوڑے ہوتے تھے نشان لگائے ہوئے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نشان لگائے ہوئے گھوڑوں پر فرشتوں کو 5000 فرشتوں کو بھیجے گا تمہاری مدد کو، تو اس لیے تم لوگ نہ گھبراؤ۔ یہ جنگ احد کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مزید تسلی دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ ثابت قدم رہے وہ، اور جنگ کو نہ چھوڑے، واپس پھر کے نہ جائے، کیونکہ جو کچھ اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ تو کرنا ہوتا ہے، وہ ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے۔ اگلی آیت میں ہے وما، اور نہیں، جعلہ، کیا اس کو، اللہ نے، الا، سوائے، بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائے، قلوبکم، دل تمہارے، بھی، ساتھ اس کے، ومن نصر، اور نہیں مدد کرتا، الا، سوائے، من، سے، عند، پاس، عند اللہ، اللہ کے پاس سے یا اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور کوئی نہیں کر سکتا اس کو، اور نہیں کرتا یہ اللہ اس سوائے اس کے کہ خوشخبری دے تمہارے لیے، یعنی یہ اللہ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تم لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ تم ثابت قدم رہو اور لڑائی کے لیے تیار رہو، واپس موڑنے کا سوچو بھی نہیں۔ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بار بار دے رہا ہے کہ فرشتے آئیں گے تم لوگوں کی مدد کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مدد اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے، راز جاننے والا ہے، راز کی بات، تہ کی بات جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ خوشخبری اور یہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے۔ اللہ زندگی دے، صحت و سلامتی کے ساتھ، نیکی کی ہدایت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں یہ ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس قرآن مجید کا ترجمہ، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، ہم تجھی سے مانگتے ہیں یا اللہ، تو ہی دینے والا ہے۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے
گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری ساری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔